Assalamu alaikum everyone and welcome to a new episode of Let's Talk Education. ہمارے آج کا جو ایپیسوڈ ہے ظاہر ہے all our episodes talk about something that is intrinsically related to the education landscape in Pakistan. اور ہم آج کے ایپیسوڈ میں بھی ظاہر ہے ہم ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہی ایک ایسپیکٹ پہ بات کر رہے ہوں گے، لیکن آج ہماری گفتگو ذرا ٹو فولڈ ہوگی. ٹو فولڈ اس طرح ہوگی کہ ہم ایک طرف تو بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کی ایک اوور ویلمنگ یوتھ پاپولیشن ہے، ہم جانتے ہیں کہ 60% سے زیادہ پاکستانی یوتھ کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، یعنی ان کی عمر 24 سال یا اس سے کم ہے، رائٹ. اس یوتھ کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، اس کی انرجی کو، اس کے پیشن کو ہم کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں پاکستان کے ایجوکیشن انڈیکیٹرز جو اوور آل پاکستان کی تعلیم کو لے کے صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے. اور ہم ساتھ ہی ساتھ یوتھ والنٹیئرزم کے ساتھ یہ بات بھی کریں گے کہ جو نان فارمل لرننگ ہے، ہم نے بہت سارے اداروں میں بہت سارے ایسے گورنمنٹ پروگرامز دیکھے ہیں جہاں پہ کسی حد تک شاید میرے خیال سے تو ابھی بھی انڈر یوٹیلائزڈ ہے، لیکن کسی حد تک ینگ لوگوں کو استعمال ان کی انرجی کو ان کو سامنے لایا جا رہا ہے، اور ان کے تھرو جو نان فارمل لرننگ کے پروگرامز ہیں ان کو انیشیٹ کیا جا رہا ہے، یعنی ان بچیوں اور بچوں تک تعلیم پہنچائی جا رہی ہے جو ان کی عمر تھی کچی کی، پرائمری کی، اس سے آگے نکل چکے ہیں لیکن کبھی وہ اسکول گئے نہیں ہیں. اور اب ہم اس یوتھ والنٹیئرزم کو ہارنس کر سکتے ہیں مزید، تاکہ ہم لوگ بہت تیزی کے ساتھ نان فارمل لرننگ اس ایک بہت بڑی تعداد بچیوں اور بچوں کی جن کو فارمل تعلیم تک، باضابطہ تعلیم تک رسائی حاصل نہیں تھی، ان تک تعلیم پہنچانے کے لیے. اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سحر افشین کنٹری ریپریزنٹیٹیو ہیں والنٹری سروسز اوورسیز VSO کی. VSO ایک نان پروفٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، اور اس کے بارے میں مزید جب ہم سحر سے بات کریں گے تو آئی ایم شیور وہ ہمیں ان پیک بھی کر کے بتائیں گی کہ VSO کے جو ڈفرینٹ پروگرامز ہیں وہ کیا ہیں، اور خاص طور پہ تعلیم کو لے کے اور ینگ لوگوں کے والنٹیئرزم کو لے کر VSO کا کیا فوکس ہے. ہماری دوسری مہمان ہیں زہرا ارشد. زہرا پہلے بھی اس پوڈ کاسٹ میں ایز اے گیسٹ اسپیکر آ چکی ہیں، اور زہرا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سوسائٹی فار ایکسیس ٹو کوالٹی ایجوکیشن. اور ہمارا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اس پہ لکھا ہوا آتا ہے اسپانسرڈ بائی پاکستان کولیجن فار ایجوکیشن. تو پاکستان کولیجن فار ایجوکیشن از آلسو این انیشیٹو آف Society for Access to Quality Education. So all right, Assalamu alaikum سحر، السلام علیکم زہرا. تھینک یو سو مچ کہ آج آپ لوگوں نے جوائن کیا. اور مجھے ایکچولی زیادہ مزہ آتا ہے when we have two guests, بیکاز جو گفتگو ہوتی ہے وہ بہت فری فلوئنگ ہوتی ہے، اس میں انرجی زیادہ ہوتی ہے، and there are a lot of ideas that go around, and I'm really hoping that we're going to have a conversation that all of us, that will give all of us فوڈ فار تھاٹ. اینڈ صرف ہمیں نہیں بلکہ خاص طور پہ جو ہمیں لوگ سن رہے ہیں، جس میں ایک بڑی تعداد ینگ لوگوں کی ہے. اور کیونکہ ہم آج بات ہی ینگ لوگوں کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ دل کھول کے بولیں، اور آپ جو پیغام ان تک پہنچانا چاہتے ہیں، واٹ ایور یو تھنک کین اگنائٹ دیٹ پیشن، پلیز جسٹ لیٹ اٹ آؤٹ. اینڈ سو زہرا آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ اس وقت ساکی جو ہے، اور ساکی کا انیشیٹو پاکستان کولیجن فار ایجوکیشن، اس کے انڈر ایک یوتھ کانسٹیچوئنسی آپ لوگ کریٹ کر رہے ہیں، جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ینگ لوگوں کو انگیج صرف نہ کیا جائے، انفارم صرف نہ کیا جائے، بٹ امپاور کیا جائے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں
اور پاکستان کے جو تعلیمی لینڈسکیپ، ایجوکیشنل لینڈسکیپ کو لے کر مسائل ہیں جن کو شاید ان سے بہتر کوئی جانتا نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی خود اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں، وہ ان کو آگے لے کر چلیں پالیسی پلیٹ فارمز پہ. میں آپ سے جو جاننا چاہتی ہوں، آپ پلیز یوتھ کانسٹیچوئنسی کے حوالے سے بھی بات کریے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ینگ لوگ ہمیں سن رہے ہیں، کیوں ضروری ہے ینگ لوگوں کو انوالو کرنا؟ ان کے پاس تو اتنا اپنا پڑھائی کا برڈن ہے، کیوں چاہتے ہیں ہم لوگ کہ ہم ان کو انوالو کریں، وہ والنٹیئرزم بھی کریں، وہ ایڈوکیٹس بھی بنیں؟ وائی از اٹ امپورٹنٹ؟ And specifically, why is it important when we're talking about Pakistan's overall education کو لے کے جو indicators اور situation ہے؟ جی زہرا. تھینک یو اریبا. جب میں آج سوچ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ جب گفتگو کروں تو کہاں سے شروع کروں، تو مجھے خیال آیا کہ اگر ہم اپنے بچپن پہ نظر ڈالیں، جب مطلب میری ماشاء اللہ اب اس وقت ایج 47 ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ میں اگر اپنا ایک پیچھے دیکھوں تو آئی کین سی کہ ہمارے ہاں جو تربیت کا جو پیٹرن تھا نا، اس کے اندر ایک لفظ بڑا امپورٹنٹ تھا، ہم. تو ہمارے ہاں ہم کا استعمال ہوتا تھا. اس کا مطلب تھا کہ ہم اس وقت سے ہی ایک کلیکٹیو ایفرٹس کی طرف جاتے تھے، کیونکہ ہم میں کا لفظ استعمال نہیں کر رہے تھے. لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو جو ایک تبدیلی آئی ہے ہمارے ہاں، وہ یہ آ گئی ہے کہ ہم سے اٹھ کے میں، مجھے، میرا، اس پہ آ گئے. اچھا، اب جب یہ سوسائٹی کا ایک نارم بننا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر آلریڈی وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے کی ہینڈ ہولڈنگ ہے، ایک دوسرے کے پاس جا کے کام کرنا ہے، ایک دوسرے کو مدد دینا ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ ایک مادیت پرستی جو ہے ہمارے اندر اتنی صلاحیت کر گئی ہے. اب وہی چیز اگر آپ اٹھائیے اور دیکھیے کہ اگر آپ کو اسکولوں کے اندر، کیونکہ ظاہر ہے وہی لوٹ آئے گی نا آپ کے پاس، وہی اسی قسم کے اساتذہ بھی آئیں گے، بچے بھی وہی سیکھیں گے، گھروں میں تربیت بھی وہی ہوگی، تو وہاں پہ جو والنٹیئرزم ہوتا ہے نا، وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. جب ہم نے شروع کیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اپنی لائف کے اندر جو سب سے بڑا ہمارا یہ ہوتا تھا کہ اچھا ہم کیا کریں، کیا کام کریں، کیسے کریں. کہیں کے اوپر ہم نے ڈیمونسٹریشنز کرنی ہے تو وی آر ویری ہیپی، جی پلیک کارڈز بن رہے ہیں، اور یہ ہم سب خود کرتے تھے بیٹھ کر، خریدنا بھی، لے کر بھی آنا سارا کچھ. کسی کو ہیلپ کرنی ہے، کسی کو تعلیم میں ہیلپ کرنی، کسی کو کچھ سبجیکٹ سمجھ نہیں آ رہا اس میں، تو وہاں کانسیپٹ ہوتا تھا کہ آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. اب ہماری سوسائٹی میں یہ والے کانسیپٹ ختم ہونا شروع ہو گئے. والنٹیئرزم نہیں ہے. ایک سوسائٹی جس کے اندر آپ کا ایک بڑا حصہ، آپ کی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ نوجوان طبقہ ہے، اور وہ نوجوان طبقہ جو ہے اس میں ایک آپ کو ایک بیماری جو ہے ہمارے یہاں بہت بڑھ گئی ہے. یا تو ہمیں عادت ہو گئی کہنے کی ہمیں بہت سٹریس ہے، ہمیں بہت ڈپریشن ہے، اور آپ دیکھیے یوتھ کے اندر یہ چیز موجود ہے کیونکہ ان کو اپنی انرجی وینٹ کرنے کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیسے کریں، ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے. اس لیے ہمیں دوبارہ جو ہے اپنے تعلیمی اداروں کے ذریعے، وہ تمام ادارے جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں، این جی اوز کا کام ہے، ایسے سوشل ویلفیئر کے ادارے جو کہ کام کریں، مل کے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم رضاکارانہ جو ہمارے کام تھے ان کو ہم شروع کریں، ان پہ ہم دوبارہ فوکس کریں، ایک ڈائریکشن دیں ہم اس کے اندر. ہم نے اپنی تعلیم کو جو ہے ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے ریبا، وہ یہ ہے کہ ہم تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں، ہم ڈگری اس لیے لیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی نوکری مل سکے. ہم تعلیم نہیں، ہم بیسکلی ڈگری لیتے ہیں، ہم تعلیم اس لیے نہیں حاصل کرتے کہ ہم ایک اچھا انسان بن سکیں، ہم ایک اچھے مہذب معاشرے کی تشکیل کر سکیں. تو والنٹیئرزم جو ہے وہ ان تمام چیزوں کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے، سیکریفائس کرنا سکھاتا ہے، ٹالرنس دیتا ہے، آپ کی لائف سکلز بڑھاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں، اور یہ انفارمل سیٹنگ کے اندر ہوتا ہے. اس کے اندر آپ اونرشپ لیتے ہیں چیزوں کی. اس کے اندر کوئی ایک اونرشپ نہیں لیتا، یہ پوری ٹیم ہوتی ہے، یہ لوگ ہوتے ہیں، یہیں سے لیڈرز نکلتے ہیں. اور اس ساری چیز کے لیے یہی وجہ تھی جو آپ نے بات کی کہ ہم نے کیوں سوچا کہ یوتھ کانسٹیچوئنسی ڈیولپ کی جائے. جیسے کہ آپ میرا جو تعلق ہے وہ تعلیم کے شعبے سے ہے، اور میں پچھلے 15 سال سے تقریباً جو ہے اسی کے اوپر کام کر رہی ہوں. اور 15-20 سال کے اندر مجھے لگا کہ ایک جو بہت بڑا جو ہمارا مسنگ جو فیکٹر ہے وہ ہے نوجوان.
ہم اپنے نوجوانوں کو اس طرف لے کے نہیں آ رہے. انہیں یہ سمجھ تو آ رہی کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب وہ پروفیشنل لائف میں آتے ہیں, لیکن ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کس طرح سے اپنی آواز اٹھانی ہے. تو ہمیں یہ لگا کہ دس از دا رائٹ ٹائم, جب معاشرے میں اتنی بدامنی ہے, اتنا انتشار ہے, اب ہم نے خود ساختہ اتنی نفرتیں پال لی ہیں کہ ہم خود اب بہت کڑوے ہو گئے ہیں. تو وہاں ہم کیسے اس طرح کی چیزوں کے اوپر کام کریں. تو یہ ایک میرا خیال ایک تعارف بھی تھا اور ایک گفتگو کا آغاز بھی تھا. تھینک یو سو مچ زہرا, تھینک یو یہ سما باندھنے کے لیے. اینڈ سو بالکل جو میں نے زہرا سے سوال کیا اس سے بہت ملتا جلتا سوال سحر میں آپ کی طرف لے کر آ رہی ہوں. جب ہم VSO کے کام کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے تو اپنے نام کے اندر والنٹیئرزم جو ہے وہ بہت نمایاں ہے. میں آپ کی کریئر ٹریجیکٹری دیکھوں تو مجھے معلوم ہے یوتھ انگیجمنٹ ہیز بن ون آف دا ایریاز ویئر یو اسپیشلائز, اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ VSO اس وقت ایک نان فارمل ایجوکیشن کو لے کر ایک پروگرام ریسنٹلی اس نے لانچ کیا ہے. اب یہ اگر میں تمام چیزوں کے ان تمام ڈاٹس کو کنیکٹ کروں تو سحر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ تھوڑی سی روشنی تو پلیز ضرور ڈالیے گا کہ نان فارمل ایجوکیشن کا جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے پلیز ضرور بات کریے گا. اینڈ دین ہاؤ کین ینگ پیپل بی انگیجڈ ان educational conversations overall, but then also in terms of making non-formal education possible ان بچیوں اور بچوں کے لیے جن کو فارمل تعلیم تک رسائی حاصل نہیں ہے. تو پلیز اوور ٹو یو. جی تھینک یو سو مچ اریبا, بہت بہت شکریہ, اینڈ تھینکس زہرا فار سچ اے ونڈرفل اسٹارٹ. اریبا آپ نے جس طرح سے بات کی کہ VSO جو ہے اس کے اپنے نام کے اندر والنٹیئرزم آتا ہے, اور ہمارے تو اٹس ون آف آر کور اپروچ کہ کس طریقے سے ہم والنٹیئرزم کی اپروچ کو ڈیولپمنٹ کے کام کا حصہ بنا سکیں. اور اس میں جو خاص طور پہ یوتھ کی انگیجمنٹ ہے, کیونکہ ہم اکراس دا بورڈ ہماری اپروچ ہے کہ ہم والنٹیئرزم کو لے کے چلیں, لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان جیسے کنٹریز کے اندر جہاں پہ کہ یوتھ کا ایک بہت بڑا نمبر ہے, وہاں پہ والنٹیئرزم جو ہے وہ صرف ایک چوائس نہیں, وہ ایک ضرورت بن جاتی ہے. اور جیسے زارا نے بڑی رائٹلی کہا کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ والنٹیئرزم کی جو ہم بات بہت زیادہ کرتے ہیں کہ ایکچولی ہمیں کیا دے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اٹ سیلف یہ والنٹیئرزم کی جو ایک اپروچ ہے, میں بھی کل کچھ پڑھ رہی تھی اس کے اراؤنڈ, اور ظاہر ہے ہم ایز این ادارہ جو کہ اس پہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ اس کے اوپر انٹرنل ڈسکورس ریسرچز اور وہ چیزیں بھی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ایک ایویڈنس بیس جسٹیفیکیشن دے کے ہمیں کیوں اس اپروچ کے تھرو کام کرنا چاہیے. تو والنٹیئرزم جو ہے نا وہ ایک انسان کی اپنی اندر کی جو ایک آپ کے روح کے اندر ایک چیز بلٹ ہے کہ آپ ایک سوشل اینیمل ہیں اور آپ نے ایک سوشل انٹریکشن کرنا ہے, اس کو سیٹسفائی کرتی ہے. اور اس کی اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ جب ہم کسی کو دیتے ہیں کوئی چیز, اور اس کے اندر اگر ہمارا بنیادی مقصد پیسہ نہیں ہوتا بلکہ ایک کہیں آپ کی انٹرنل ویلیو ہے اس کی سیٹسفیکشن ہو رہی ہے, تو دیٹ آلریڈی gives you back so much in terms of tolerance, in terms of internal satisfaction, in terms of getting away or getting rid of all these stresses that we talk کہ ہر دن ہمارا بچہ جو ہے وہ آج کل ہمیں اور نظر آتے ہیں, ان کے ایکشن سے نظر آتے ہیں کہ they are under stress. And it is a biggest reality. So volunteerism ہمارے لیے ہم believe کرتے ہیں کہ ایک بہت core approach ہے in terms of doing all the thing that we do, اور volunteerism کی وہ spirit generate کرنا لوگوں کے اندر اور لوگوں کو اس بات کا احساس دلانا کہ وہ کتنا ضروری ہے. And it is inbuilt in our program across all ages. ٹھیک ہے, ہم سارے ایجز میں, کیونکہ گو کہ ہم ابھی volunteerism youth کے حوالے سے کافی زیادہ بات کر رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں جو اولڈر ایج پیپل ہیں جو کہ بہت ایکسپیرینسڈ ہیں, اپنی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ کر چکے ہوتے ہیں, لیکن ایک سرٹن ایج کے بعد آ کے ہم ان کو لمٹ کر دیتے ہیں تو گھر کی دیواروں کے ساتھ یا پھر بہت ہی لمیٹڈ سوشل سرکل کے ساتھ, جبکہ وہ اس وقت بھی ان کے اندر وہ اسکلز بھی موجود ہیں اور چیزیں بھی موجود ہیں کہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں سوسائٹی میں. اب میں تھوڑا سا آتی ہوں ایجوکیشن کے اسپیسیفک لینڈسکیپ کے اوپر اور پاکستان میں کیا سچویشن ہے ایجوکیشن کی. آپ نے بات کی کہ VSO جو ہے وہ ایک انفارمل ایجوکیشن کے پروگرام پہ کام کر رہے ہیں. ہم بیسکلی فارمل اور انفارمل دونوں ایجوکیشن کے پروگرامس کو ہم لے کے چل رہے ہیں, اور انکلوسیو ایجوکیشن ایکچولی ہمارا کور مینڈیٹ ہے. اور اگر آپ مجھ سے بات کریں تو فرام
the core of my heart ہم بلیو کرتے ہیں اسٹرینتھنگ فارمل ایجوکیشن کو, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جس کانٹیکس میں ہم رہ رہے ہیں وہاں بہت سارے بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, وہاں بہت سارے بچے جو ہیں وہ مختلف سوشو اکنامک کنڈیشن کی وجہ سے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو نہیں کر پاتے, اور جس میں خاص طور پہ بچیوں کی تعداد بہت بڑی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس قسم کا ایک لیوریج کریں, ایک گیپ فل کریں کہ وہ بچے نان فارمل ایجوکیشن کا سہارا لیتے ہوئے فارمل ایجوکیشن کے اندر انٹیگریٹ ہو سکیں. تو ہمارا جو نان فارمل ایجوکیشن کا پروگرام ہے اس کے اندر ہم کیچ اپ لرننگ پروگرامس کرتے ہیں کمیونٹی کے اندر, جس کا کہ ٹارگٹ چھوٹے بچے بھی ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر ایڈولسنٹ گرلز بھی ہیں, جس کے ساتھ ہم ٹی ویٹ کے پروگرامس کر رہے ہوتے ہیں, ہم ڈسٹینس لرننگ کے پروگرامس کر رہے ہوتے ہیں. اور جو پوری یہ ہمارا پروگرام کی اسپرٹ ہے, اس کی جو امپلیمنٹیشن کی ہماری اپروچ ہے, اس میں ہم لوکل کمیونٹی کے والنٹیئرس کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ہم ان کو بیسکلی ٹرین کرتے ہیں جو ملٹی گریڈ ٹیچنگز ہیں, اس کے علاوہ ایجوکیشن ان ایمرجنسی کے ٹولز ہیں, ان کے اراؤنڈ ہم ان کو اکوپ کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو انکریج کرتے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنی ہی کمیونٹی کے اندر اپنے ہی کمیونٹی بیسڈ اس طرح کے کیچ اپ لرننگ پروگرامز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کریں. اور اس کے بعد ہم ان کو جو ہے وہ لنک کراتے ہیں مختلف فارمل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے ساتھ, ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بہت کلوزلی انگیج ہو رہے ہوتے ہیں تاکہ ان بچوں کو ایٹ رائٹ ایج ایٹ رائٹ ٹائم انٹیگریٹ کیا جا سکے فارمل ایجوکیشن کے اندر. اب اس کے اندر جو اگر ہم پورے اگر اسٹرکچر کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی جو ہماری ابھی تک اپروچ رہی ہے اس کے بہت سارے سکسیس فیکٹرز بھی رہے ہیں, جہاں پہ کہ ہمارے اس طرح کے بچے اور بچیاں جو کہ ایسے دور دراز علاقوں میں رہ رہے تھے جہاں پہ کہ اکنامک اپارچونیٹیز نہیں تھیں, وہاں پر ان بچوں کو اکنامک اپارچونیٹیز ملی, ان کو اپنی اسکل کو استعمال کرنے کا موقع ملا. اور وی ہیو انسٹینسز جہاں پہ کہ بچوں نے اپنی ایجوکیشن کو بچیوں نے کنٹینیو کیا ہے فردر, یعنی ایسی بچیاں جو کہ جنہوں نے 10th گریڈ تک پڑھا ہوا تھا, جب ہم نے ان کو سپورٹ کیا والنٹیرزم کے پروگرام کے تھرو, انہوں نے ہمارے کیچ اپ لرننگ پروگرامس میں پڑھانا شروع کیا اور اس کے بعد دے فیل انکریجڈ اینڈ دے گیٹ موٹیویٹڈ اینڈ دے ور دین گیٹ کنیکٹڈ ود دیئر اون ایجوکیشن. تو ہمارے ساتھ ایسے بھی بچے ہیں جنہوں نے کہ ہمارے پروگرام میں وہ آئے, ہمارے لیے وہ ایک والنٹیئر بنتے ہوئے انہوں نے ہمارے پروگرامز چلائے اور اس کے بعد وہ خود بھی موٹیویٹ ہوئے, انہوں نے اپنی ایجوکیشن کو ڈسٹینس لرننگ پروگرام کے تھرو جو ہے وہ کنٹینیو کیا. یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا نان فارمل کے اندر بتایا. جو فارمل ایجوکیشن کا ہمارا پروگرام ہے اس کے اندر ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ. ایک جگہ جو آپ کو نظر آتی ہے اور بہت اچھی سی نظر آتی ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ there is a huge lot of potential جو کہ لائے کر رہا ہے, اور وہاں پہ شاید ابھی والی stubbornness بھی نہیں ہے نا, جہاں پہ کہ فوراً چیزوں پہ کرٹیک کر دی جاتی ہے یا انکاری ہو دیا جاتا ہے یا پھر کچھ ہارمفل نارمز آ جاتی ہیں, تو وہ یوتھ ہے اور وہ آپ کا بچہ بھی ہے جو چھوٹا بچہ ہے جو کہ ٹرین ہو رہا ہے. دیکھیے پہلے جس طرح زارا نے بات کی کہ ہمارے جو ایک سوشلائزیشن کا میکنزم تھا نا, جہاں پہ آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے تھے, وہاں کی بہت سارے ہارمفل چیزیں بھی تھیں, مطلب جو ہم ابھی جس کے بارے میں اختلافی رائے بھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ وہاں سے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ویلیوز کے اراؤنڈ آپ سیکھ بھی رہے ہوتے تھے. اب ود دا پیسج آف ٹائم آپ وہ دیکھتے ہیں کہ انڈیویجولزم بہت زیادہ آ رہا ہے نا, جس طرح زارا نے بھی کہا کہ آپ ہم سے میں پہ موو کر رہے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ جو تربیت کے ایلیمنٹس ہیں نا, اچھا اب آپ اگر باہر کی سوسائٹیز میں دیکھیں تو باہر والی سوسائٹی والے بھی اگر کہا جائے تو انڈیویجولسٹک سوسائٹی کے لوگ ہیں, وہ بھی ہم پہ بات کرتے ہیں, میں پہ بات کرتے ہیں, لیکن اگر آپ وہاں دیکھیں تو وہاں بڑے طریقے سے آپ کی سوشلائزیشن کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے ڈو نو ہارم کرنا ہے, آپ جس سوسائٹی کا حصہ ہے اس کے لیے آپ نے کیسے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے اور ان کی ایجوکیشن سسٹم کا حصہ ہے ان کی سوشلائزیشن. اگر آپ دیکھیں تو وہاں 2-3 سال سے بچہ جو ہے وہ جب ایجوکیشن سسٹم میں انرول ہوتا ہے تو وہیں سے اس کی سوشلائزیشن پہ کام شروع ہو جاتا ہے. بچے کو پبلک ٹوائلٹ یوز کرنا سکھایا جاتا ہے اس 2 سال کی ایج میں, کہ اس نے اگر خود یوز کرنا ہے تو اگلے آنے والے کے لیے اس کو کیسے کنڈیوسو چھوڑ کے جانا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں پہ ہمارے انویسٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ہم جب فارمل ایجوکیشن سسٹم میں انویسٹمنٹ کی بات کریں تو 2 اسٹیجز پہ ہم انویسٹ کر رہے ہیں. ایک تو ہم ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن اور ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پہ ہمارا بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے. ہمارا میجر فوکس یہ ہے کہ ادر دین فارمل ایجوکیشن آپ لائف اسکلس کو, آپ سوسائٹل اسکلس کو, آپ جنرل ویلیوز کو آپ بچوں کے اندر انکلکیٹ کریں. اور جب ہم ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اٹ ایکچولی اسٹارٹس رائٹ ایٹ دا مومنٹ ویئر پیرنٹس کنسیو.
تو اور اس کے بعد it goes down to the level where it comes to the institutions like education institutions and جہاں پہ آپ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, اور پھر لیٹر اسٹیجز کے اندر ہم یونیورسٹیز کے اندر والنٹیرزم کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. وہاں پر ہمیں بیسکلی یونیورسٹی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ والنٹیرزم کا پروگرام ہم نے لانچ کیا ہے, جہاں پر کہ ہم کمیونٹی والنٹیئر ٹیچرس کو ٹرین کر رہے ہیں from the university, and that's becoming the part of the accredited courses of the universities as well, کہ at the end of the day student کو بھی اس کے اندر فائدہ ہو, یونیورسٹی کو بھی اس کے اندر فائدہ ہو, اور جو کمیونٹیز ہیں جہاں پہ کہ ہم جب بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں, سب سے بڑا چیلنج جو وہ ہمیں ریکارڈ کرواتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس کمیونٹی, ہمارے پاس ٹیچرز نہیں ہیں, ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں, ہمارے پاس لوکل ایریاز میں ہم ٹیچرز ایلوکیٹ نہیں کر پاتے. سو دس از اے ماڈل تھرو وچ وی آر ٹرائنگ ٹو not only fill the gap at the university level, but also engaging young people right at the right age, in the whole discourse of development. So I think right from there, we need to engage young people into the social development ki kaamon ke andar and work and in volunteerism spirit, so that they may know what is happening around them in the reality and how they can become a productive member and contribute into this whole development arena. Thank you so much Seher, thank you. And Seher, یہ بہت مفصل تھا اور بہت اہم باتیں آپ نے کی ہیں. a lot of these things ہم جب سر جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ینگ لوگوں کو انگیج کریں, لیکن وہ کون سے مختلف طریقے ہیں جس سے ان کی انگیجمنٹ سحر حاصل بھی ہو, افیکٹو بھی ہو, اور اس سے ایکچولی ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آئے, جس سے ہم اس بالکل ریئل ٹائم میں ان کی انڈیویجول جرنی اور ان کی انڈیویجول ایولیوشن بھی دیکھیں, اور اس کا جو امپیکٹ کمیونٹیز پر ہے, جو ان کے گرد و نواح میں انوائرمنٹ پر ہے, اس پازیٹیو امپیکٹ کو بھی ہم لوگ دیکھ سکیں. سو تھینک یو سو مچ, دیٹ واز 2 thumbs up for that.